دوست آپ جو تشریف لاتے ہیں وہ سلسلہ عالیہ کے معمولات سے باخبر ہوں کہ معمولات ہیں کیا. یعنی کوئی شخص کسی بھی سلسلہ میں داخل ہوتا ہے، سلسلہ ہے طریقت بر صغیر میں بھی اور بر صغیر سے باہر بھی. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ طریقت کے سلاسل صرف ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ سب کانٹیننٹ کے ہیں، حالانکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلام موجود ہے وہاں سلسلہ ہے طریقت سے لوگ وابستہ بھی ہیں اور باخبر بھی ہیں. اور مشہور 4 ہی سلاسل ہیں، باقی آگے ان کی شاخیں ہیں، یعنی نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ. اس کو نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی بھی پڑھا جا سکتا ہے. آگے انہی کی برانچز ہیں، مختلف شاخیں ہیں، مختلف اور نام ہیں. پوری دنیا میں یہی تمام سلاسل مسلمانوں کے ہاں مروج ہیں، متعارف ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. ہر سلسلے کے اپنے اپنے اوراد و وظائف ہیں، معمولات ہیں، اور ہر سلسلے کی اپنی ایک کہہ لیں پورا ایک نصاب ہے، اور وہ نصاب شریعت سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے کچھ اور ہمیں بتایا ہے، قرآن حدیث میں اور ہے، اور یہ بزرگان دین نے کچھ اور بتایا ہو، بلکہ ان بزرگان دین نے انہی یعنی قرآن اور سنت کا ہی نچوڑ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اور انہوں نے کوشش کی ہے، ان بزرگواروں نے، کہ لوگوں کو سہولت دی جائے اور لوگوں کو آسانی کے ساتھ دین کے قریب کیا جائے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چونکہ یہاں زیادہ مروج ہے، ویسے ہمارے مخدوم و ممدوح حضرت شاہ لاسانی علیہ رحمہ 4 سلاسل میں صاحب اجازت تھے، اور آپ 4 سلاسل کو ایک جیسا سمجھتے تھے. کسی سلسلے کی کبھی توہین، تضحیک یہ آپ کے تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ جمیع بزرگان دین یعنی تمام اولیاء کرام رحمہم اللہ کا یہی مزاج رہا ہے کہ وہ کبھی بھی دوسرے سلسلہ طریقت کے بارے میں منفی پروپیگنڈا نہیں کرتے تھے. تو معمولات میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، یا دیگر جو سلاسل ان سے جڑے ہوئے ہیں، ہر سلسلے کے جو بزرگ ہیں یا ان کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ سب کے نزدیک اہم ترین چیز شریعت مطہرہ ہے، یعنی کہ شریعت پر عمل کے بغیر کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. اب دوست احباب جو تشریف لاتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ہم انہی کے مسائل کو ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ مصر میں یا ترکی میں رہنے والے لوگوں کی باتیں شروع ہو جائیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں. ظاہر ہے ان کے بارے میں آپ کو معلومات تو دی جا سکتی ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہوتی ہیں یعنی جو زمینی حقائق ہیں ان کے متعلق جب ہم جانتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں جب پہنچتی ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے. چونکہ ہمارے پیش نظر نہ تو یہ ہے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید کریں کسی کی، نہ ہم نے کبھی یہ پسند کیا، نہ ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیمات دیں. ہم جن بزرگواروں کے عرس پر بیٹھے ہیں یا جن کے پیروکار ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی اعلیٰ، سچی اور صحیح نسبتیں عطا فرمائی ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ایمان ہی نہیں بلکہ یہ تجربہ بھی ہے کہ ان بزرگواروں کی صحبت میں جو لوگ بیٹھے ہیں، حدیث کے لفظ بھی یہی ہیں کہ وہ بدبخت نہیں ہو سکتے. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ان بزرگواروں سے جن لوگوں نے کچھ سیکھا ہے ان کی زندگی ہی مختلف ہے، ان کی چال ڈھال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے والے ہیں. اور یہی حقیقتاً یہی محمدی رنگ ہے جس کے ہم طالب ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنے ولیوں کا وہ رنگ چڑھا دے جسے محمدی رنگ کہا جاتا ہے، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض اور آپ کی مبارک تعلیمات کا وہ جو تسلسل ہے ان بزرگان دین میں، اللہ رب العزت ہم سب کو وہ عطا فرمائے.